نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں کی برکات۔ اگر ہم یہ نام صبح شام پڑھیں گے، ان کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے اور ان کا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ورد جاری رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی۔ ہمارے تمام مسائل دنیا کے ہوں یا آخرت کے حل ہو جائیں گے۔ الاحد کے معنی اور اس کے خواص۔ الاحد جل جلالہ، ایک اکیلا اپنی ذات و صفات میں یکتا۔ خواص اس کے ساتھ ہیں، جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد پڑھا کرے، اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ الواحد الاحد کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو کوئی سانپ کے کانٹے پر 101 بار الواحد الاحد پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ سانپ کا کاٹا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا۔ جو تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ فرشتہ خصلت ہو جائے گا۔ الصمد کے معنی اور خواص۔ الصمد جل جلالہ، ہر چیز سے بے نیاز۔ اس کے خواص 5 ہیں۔ جو کوئی سحر کے وقت سجدہ میں سر رکھ کر 115 بار یا 125 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، اس کو انشاءاللہ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوگی اور کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوگا۔ جو شخص باوضو اس نام مبارک کا ورد جاری رکھے وہ انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو کوئی یہ اسم 134 بار پڑھے گا آثار سمدانی ظاہر ہوں گے اور انشاءاللہ کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو بکثرت پڑھے اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ جو اسے 1000 بار پڑھا کرے گا دشمن پر انشاءاللہ فتح پائے گا۔ القادر کے معنی اور خواص۔ القادر جل جلالہ، قدرت والا۔ خواص 4 ہیں۔ اگر کوئی وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت القادر پڑھے گا تو کسی ظالم کے ہاتھ میں انشاءاللہ گرفتار نہ ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو 41 بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جائے گا۔ جو اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ جمیع الآفات سے بچا رہے گا۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر 100 مرتبہ القادر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا اگر وہ حق پر ہوگا، اور ظاہری طاقت کے علاوہ اسے عبادت کی باطنی طاقت بھی نصیب ہوگی۔ المقتدر کے معنی اور خواص۔ المقتدر جل جلالہ، پوری قدرت رکھنے والا۔ اس کے خواص 5 ہیں۔ جو کوئی سو کر اٹھنے کے بعد بکثرت المقتدر کا ورد کرے یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے۔ جو کوئی اس نام کو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ جو اس کا روزانہ 20 مرتبہ ورد رکھے گا انشاءاللہ رحمت الہی میں رہے گا۔ جو اس نام کو توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے انشاءاللہ اس کی غفلت دور ہو جائے گی۔ جو شخص حقیقتاً مظلوم ہو وہ مہینے کے آخری رات میں اندھیرے کمرے میں ننگی زمین پر 2 رکعت نماز پڑھے
اور 2 رکعات کے آخری سجدے میں المقتدر الرشید القوی القاہر پڑھ کر ظالم کے خلاف دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ المقدم کے معنی اور خواص۔ المقدم جل جلالہ، آگے کرنے والا۔ خواص 4 ہیں۔ جو شخص جنگ کے وقت المقدم کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت عطا فرمائے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، زخم اور رنج نہیں پہنچے گا۔ جو شخص ہر وقت یا مقدموں کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا وہ دشمن پر انشاءاللہ غالب رہے گا اور اطاعت الہی میں اس کا نفس فرما بردار ہوگا۔ یہ عمل کرنا جو اس اسم کو 9 دفعہ شیرینی پر پڑھ کر کسی کو کھلائے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے محبت کرے گا۔ غلط اور ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل کرنا حرام ہے اور سخت نقصان دہ ہے۔ المؤخر کے معنی اور خواص۔ المؤخر جل جلالہ، پیچھے رکھنے والا۔ خواص 7 ہیں۔ جو شخص کثرت سے المؤخر کا ورد رکھے گا، اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس اسم کو پابندی سے پڑھے گا، اس کو انشاءاللہ حق تعالی شانہ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ پائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ المقدم اور المؤخر کو ایک ساتھ پڑھتا رہے، جب کوئی مشکل پیش آئے 21 بار اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو 48 دن تک روزانہ 3000 بار یہ اسم مبارک پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ جو چاہے گا پائے گا۔ جو 41 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اس کا نفس انشاءاللہ مطیع ہوگا۔ جو ہر روز 100 بار یہ اسم مبارک پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کے سب کام آسان اور انجام کو پہنچیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ الاول کے معنی اور اس کے خواص۔ الاول جل جلالہ، سب سے پہلا۔ اس کے خواص 5 ہیں۔ جو مسافر ہو وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ جس شخص کے لڑکا نہ ہو وہ 40 مرتبہ روزانہ الاول پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی اور سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو 40 شب جمعہ ہر شب کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے، اس کی انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو ہر روز 11 بار یہ اسم مبارک پڑھے، تمام خلقت انشاءاللہ اس پر مہربانی کرے گی۔ جو 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے گی۔ الآخر کے معنی اور اس کے خواص۔ الآخر جل جلالہ، سب سے پچھلا۔ خواص 5 ہیں۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الآخر پڑھا کرے، اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا اور نیک اعمال سرزد ہوں گے۔
جس کی عمر آخر کو پہنچ گئی ہو اور نیک مال نہ رکھتا ہو، اس اسم کا ورد کرے، حق تعالی شان ہو اس کی عاقبت انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ جو کوئی کسی جگہ جائے اور اس اسم کو پڑھ لے، وہاں عزت اور توقیر پائے گا۔ جو اس اسم کو دفع دشمن کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جو عشاء کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم پڑھنے کا معمول بنائے، اس کی آخری عمر انشاءاللہ پہلی عمر سے بہتر ہوگی۔ الظاہر کے معنی اور خواص۔ الظاہر جل جلالہ نمایاں واضح۔ خواص 6 ہیں۔ جو شخص نماز اشراق کے بعد 500 مرتبہ الظاہر کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر بارش وغیرہ کا خوف ہو تو یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے، انشاءاللہ امان پائے گا۔ اگر کوئی گھر کی دیوار پر یہ اسم مبارک لکھے، انشاءاللہ دیوار سلامت رہے۔ جو کوئی سرما پر 11 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر آنکھوں میں لگائے، لوگ اس پر مہربانی کریں گے۔ جو جمعہ کے دن 500 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اس کا باطن پر نور ہوگا اور انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا۔ یہ ارباب مکاشفات کا ذکر ہے۔ الباطن کے معنی اور اس کے خواص۔ الباطن جل جلالہ پوشیدہ پنہاں۔ خواص 8 ہیں۔ جو شخص روزانہ 33 بار یا باطن پڑھا کرے، انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہوں گے اور اس کے قلب میں انس اور محبت الہی پیدا ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر 145 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو کوئی اس اسم کو 41 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کا قلب نورانی ہو جائے گا۔ جو اس اسم کو ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کو جو دیکھے گا محبت کرے گا۔ جو کوئی ہر روز اپنے دل میں یا زبان سے 360 بار اس کا ورد عشاء یا فجر یا کسی بھی نماز کے بعد کرے گا، صاحب باطن اور واقف اسرار الہی ہوگا۔ جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے اور کاغذ پر الباطن لکھ کر اس کے ساتھ رکھ دے، انشاءاللہ کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ جو ہر روز 80 بار کسی نماز کے بعد اس کو پڑھے گا، واقف اسرار الہی ہوگا۔ جو ہر روز 3 بار 1 گھنٹہ تک اس کو پڑھے، جو ہر روز 3 بار 1 گھنٹہ تک اس کو پڑھے، اس کو انسیت الہی نصیب ہوگی۔ الوالیوں کے معنی اور خواص۔ الوالی جل جلالہ متولی اور متصرف حاکم۔ حاکم و فرما روا، کارساز و مالک۔ خواص 7 ہیں۔ جو کوئی اپنا یا کسی اور کا گھر ہر بلا اور بربادی سے بچانا چاہتا ہو، 300 بار اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو تذکیر کرنے کی نیت سے 11 بار پڑھے گا، وہ آدمی اس کا مطیع اور ہو جائے گا۔ بالکل نئے اور کورے آب خورے پر یہ اسم مبارک لکھ کر اور پڑھ کر اس میں پانی بھرے، پھر پانی کو گھر کے در و دیوار پر چھڑکے تو وہ گھر انشاءاللہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے، بہت پڑھے، مخلوق میں انشاءاللہ ذی مرتبہ ہو جائے۔ جو شخص کثرت سے الوالی کا ورد رکھے گا، وہ انشاءاللہ ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔
اسے کثرت سے پڑھنا بجلی کی کڑک کی حفاظت کے لیے مفید ہے۔ اس اسم کا ذکر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کو لوگوں پر بالادستی حاصل ہے، مثلا حاکم، افسر وغیرہ۔ المتعالی کے معنی اور اس کے خواص۔ المتعالی جل جلالہ بہت بلند مرتبہ، بہت بلند و برتر۔ خواص 7 ہیں۔ جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہوں گی۔ جو عورت حالت حیض میں کثرت سے اس اسم کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کی تکلیف رفع ہوگی۔ جو شخص اتوار کی رات کو غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو 3 بار پڑھ کر جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے رفعت بلندی حاصل ہوتی ہے۔ جو حاکم کے پاس جاتے وقت یہ اسم پڑھ لے گا اسے حجت اور غلبہ نصیب ہوگا۔ دشمن کی ہلاکت کے لیے 7 دن تک روزانہ 1000 بار پڑھنا مفید ہے۔ البرو کے معنی اور خواص۔ البرو جل جلالہ نیکوکار، نیک سلوک کرنے والا۔ خواص 9 ہیں۔ جو کوئی شراب خوری یا بری کاموں میں گرفتار ہو وہ روزانہ 7 بار اس اسم مبارک کو پڑھے انشاءاللہ اس کا دل گناہوں سے ہٹ جائے گا۔ جو اس کو آندھی وغیرہ کی آفتوں کے ڈر سے پڑھے انشاءاللہ امن پائے گا۔ جو شخص اس حب دنیا میں مبتلا ہو وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو ایک سانس میں 7 بار اپنے لڑکے پر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا وہ بچہ انشاءاللہ بلوغ تک تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا عزیز خالق ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اسم خشکی اور سمندر کے مسافر کے لیے امان ہے۔ جو اس اسم کو اپنے بچے کے سر پر 15 بار پڑھ کر یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور بچہ نہ یتیم ہوگا نہ یتیم نہیں ہوگا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر 700 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ الرحیم ملا کر یا برو یا رحیم پڑھا جائے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ التواب کے معنی اور خواص۔ التواب جل جلالہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ خواص 6 ہیں۔ جو کوئی نماز چاشت کے بعد 360 مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان ہوں گے اور نفس کو طاعت میں خوشی ہوگی۔ اگر کسی ظالم پر 10 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ اس کی سے خلاصی نصیب ہوگی۔ جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھے اس کے گناہ انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ جو 41 دن تک 800 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاءاللہ ظاہری و باطن کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو لکھے اور بارش کے پانی سے دھو کر شراب کے عادی کو پلائے تو
اس کی عادت چھوٹ جائے گی اور وہ انشاءاللہ تائب ہو جائے گا۔ المنتقم کے معنی اور خواص۔ المنتقم جل جلالہ بدلہ لینے والا، اس کے خواص 4 ہیں۔ جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو، وہ 3 جمعہ تک بکثرت یا منتقم پڑھے، اللہ تعالیٰ دشمن سے خود انشاءاللہ انتقام لیں گے۔ جو کوئی آدھی رات کو یہ اسم مبارک جس نیت سے پڑھے گا، وہ کام انشاءاللہ سر انجام ہوگا۔ جو کوئی عشاء یا فجر کی نماز کے بعد 40 دن تک روزانہ 1001 بار یا کہارو یا مذلو یا منتقم پڑھے گا تو انشاءاللہ ظالم ہلاک ہوگا۔ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی آنکھ ہرگز نہیں دکھے گی۔ العفو کے معنی اور خواص۔ العفو جل جلالہ بہت معاف کرنے والا، خواص 5 ہیں۔ جو شخص کثرت سے العفو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور اچھے مال کی توفیق بخشے گا۔ جو 3 ہفتہ تک اس اسم کا ورد رکھے گا، سب دشمن اس کے دوست بن جائیں گے اور لوگوں میں معزز ہوگا۔ جو کوئی کسی شخص سے ڈرتا ہو، اس اسم مبارک کو بہت پڑھے، انشاءاللہ خوف جاتا رہے گا۔ اگر اس سے اسم کے ساتھ الغفور کو بھی ملا لیا جائے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ جو اسے 156 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوف سے امن عطا فرمائے گا۔ الرؤوف کے معنی اور خواص۔ الرؤوف جل جلالہ بڑا مہربان، انتہائی شفیق، خواص 3 ہیں۔ جو کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑانا چاہے یا رؤوف 10 بار پڑھے، وہ ظالم اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ جو کوئی اسے بکثرت پڑھے گا، ظالم کا دل اس پر مہربان ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر مہربان ہوں گے۔ جو شخص 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ اس نام کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، اور دوسرے غضبناک شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ بھی دور ہو جائے گا۔ المالک الملک کے معنی اور اس کے خواص۔ المالک الملک جل جلالہ سارے جہان کا مالک، اس کے خواص 4 ہیں۔ جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جو بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنا چاہتا ہو، وہ اس اسم کو پڑھے گا، اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جو یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام بہت پڑھے گا، وہ اگر فقیر ہوگا تو غنی ہو جائے گا، مگر یہ اسم کمال جلال رکھتا ہے۔ جو بادشاہ اپنی حکومت کا استحکام چاہتا ہو، وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے۔ ذوالجلال والاکرام کے معنی اور اس کے خواص۔ ذوالجلال والاکرام جل جلالہ عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، خواص 3 ہیں۔ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرمائے گا۔ بعض اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ جو شخص یا ذوالجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر
100 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پانی بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ بیمار شفا پائے گا۔ اگر دل غمگین ہوگا تو اس عمل سے انشاءاللہ مسرور ہوگا۔ جو کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام پڑھے گا، دنیا اس کی فرما بردار رہے گی۔ المقسط کے معنی اور خواص: المقسط جل جلالہ، عدل اور انصاف کرنے والا۔ اس کے خواص 5 ہیں۔ جو کوئی روزانہ اس اسم کو پڑھا کرے اور انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو کسی رنج میں مبتلا ہو وہ ہر روز 70 بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ رنج سے نجات پائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 100 بار پڑھے گا شیطان کے شر اور وسوسوں سے بے خوف ہوگا۔ اس اسم کی کثرت عبادت میں وسوسوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے۔ الجامع کے معنی اور خواص: الجامع جل جلالہ، سب کو جمع کرنے والا۔ خواص 4 ہیں۔ جس شخص کے رشتہ دار اور احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے۔ اسی طرح 10 مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا رہے۔ جب ساری انگلیاں بند ہو جائیں تو آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے، انشاءاللہ جلد سب جمع ہو جائیں گے۔ جہیز محبت کے لیے بھی مذکورہ بالا دعا بے مثال ہے۔ اپنے بچھڑے ہوئے اقارب سے ملنے کے لیے اس اسم کا 114 بار کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا مفید ہے۔ الغنی کے معنی اور خواص: الغنی جل جلالہ، بڑا بے نیاز۔ خواص 8 ہیں۔ جو شخص 70 بار روزانہ یا غنی پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء جسم پر یا غنی پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ نجات پائے گا۔ یہ مرض طمع یعنی لالچ کا بھی علاج ہے۔ جو کوئی اس اسم کو 1000 بار پڑھے گا وہ انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا اور محتاج نہیں رہے گا۔ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے مفلس نہ ہوگا۔ جو کوئی اس کو لکھ کر اپنے مال میں رکھے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کا ورد رکھے گا اس کے اعضاء کا درد جاتا رہے گا۔ جو کوئی جمعرات کے دن 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا۔ المغنی کے معنی اور خواص: المغنی جل جلالہ، غنی اور بے نیاز کرنے والا۔ خواص 11 ہیں۔ جو شخص اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1100 مرتبہ وظیفہ کی طرح یہ اسم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کرے اور اس کے ساتھ سورۃ مزمل بھی تلاوت کرے۔ جو کوئی اس اسم کو 1267 بار
روزانہ بلا ناغہ پڑھے گا انشاءاللہ غنی ہو جائے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے کبھی فقیر نہ ہو۔ جو کوئی 10 جمعوں تک ہر روز ہر جمعے کو 1000 بار یا 10 بار یہ اسم پڑھے گا انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔ جو کوئی قربت سے پہلے 70 بار یہ اسم پڑھے گا جو بہت مفلس ہو فجر کے وقت فرض اور سنت کے درمیان 200 بار اور ظہر اور عصر اور مغرب کے بعد 200 بار اور عشاء کے بعد 300 بار یہ اسم مبارک پڑھے انشاءاللہ غنی ہوگا۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو 1100 بار روزانہ پڑھے گا اسے صفائی قلب حاصل ہوگی۔ جو 1100 مرتبہ یا مغنیو اور بسم اللہ کے ساتھ 1100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور بغیر بسم اللہ اور بغیر بسم اللہ کے 100 بار درود شریف اور 200 دفعہ سورۃ مزمل پڑھے گا اس کی روزی میں خوب وسعت ہوگی۔ جس جگہ تکلیف ہو اس اسم مبارک کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اس جگہ ملنے سے انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ یہ شخص روزانہ 1121 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ المانعو کے معنی اور خواص۔ المانع جل جلالہ ہلاکت اور تباہی کو روکنے والا۔ خواص 5 ہیں۔ اگر بیوی سے جھگڑا ہو یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاءاللہ جھگڑا ختم اور ناچاکی دور ہو جائے گی اور باہمی انس اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو کوئی باکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے اسم مبارک پڑھے گا تو انشاءاللہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ 2 شخصوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے وہ اس کو صبح و شام پڑھا کرے انشاءاللہ مراد حاصل ہوگی۔ الظاہر کے معنی اور خواص۔ الظاہر جل جلالہ ضرور پہنچانے والا۔ اس کے خواص 5 ہیں۔ جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خدا بندی سے حاصل ہوگی۔ جو کوئی اس اسم مبارک اس اسم پاک کو پڑھے اور ظالم کا نام لے انشاءاللہ اس ظالم کو ضرور پہنچے گا اور پڑھنے والا اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ جس کو ایک حال اور مقام میسر ہو 100 بار شب جمعہ میں اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنائے انشاءاللہ اس کو مقام میں ثابت رکھے گا اور اہل قرب کے مرتبہ تک پہنچائے گا۔ اس مرتبہ کے آگے ظاہری کمال کی کچھ اصل نہیں ہے۔ جس کی عزت کم ہو وہ ہر شب جمعہ اور ایام بیض میں 100 بار نماز عشاء کے بعد یہ اسم مبارک پڑھا کرے انشاءاللہ محترم رہے گا۔ جو ہر شب جمعہ سے 100 بار الظاہر النافع پڑھا کرے گا انشاءاللہ اپنی قوم میں معزز اور جسمانی طور پر باروب رہے گا۔ النافع کے معنی اور خواص۔ النافع جل جلالہ نفع پہنچانے والا۔ اس کے خواص 7 ہیں۔ جو کوئی کشتی وغیرہ سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع کثرت سے پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔
جو شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھا کرے انشاءاللہ وہ کام حسب منشا ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھ کر مریض پر دم کرے انشاءاللہ وہ شفا پائے گا۔ جو ماہ رجب میں اس کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اسرار الہی سے آگاہ ہوگا۔ جو 4 دن جہاں تک ہو سکے پڑھے گا انشاءاللہ کبھی کسی غم سے میں نہ پھنسے گا۔ جو سفر حج میں اسے پڑھے گا وہ انشاءاللہ بخیر گھر واپس آئے گا۔ النور کے معنی اور خواص۔ النور جل جلالہ نہایت روشن کرنے والا۔ اس کے خواص 4 ہیں۔ جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورۃ نور اور 1000 بار اس اسم کو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو نافعوں کے ساتھ ملا کر پڑھے اور مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جو شخص جو صبح کے وقت اس کے ذکر کو لازم پکڑے گا اس کا دل روشن ہوگا۔ جو کوئی اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے اس اسم کا اس قدر ذکر کرے کہ حال طاری ہو جائے وہ عجیب و غریب انوار کا مشاہدہ کرے گا اور اس کا دل نور سے بھر جائے گا۔ یہ اسم اہل بصیرت کے لیے بہت مناسب ہے۔ الہادی کے معنی اور اس کے خواص۔ الہادی جل جلالہ ہدایت دینے والا۔ خواص 8 ہیں۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادی پڑھے اور آخر میں چہرہ پر پھیر لے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور وہ اہل معرفت میں شامل ہوگا۔ جو کوئی 1100 بار یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ رہے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہوگی۔ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد یہ اسم ایک سانس میں جس قدر ہو سکے پڑھے۔ جب سانس ٹوٹ جائے تو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو کوئی سفر پر ہو اور اسے راستہ نہ ملے تو وہ کہے یا ہادیو اہدی انشاءاللہ راستہ مل جائے گا۔ اس کے ذکر سے یا لکھ کر پاس رکھنے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اہل حکومت کے لیے بھی مناسب ہے۔ جو فرائض کے بعد 400 بار اس کا ورد کرے گا اسے مدد عظیم حاصل ہوگی۔ اگر بادشاہ اس قدر ذکر کریں کہ حال طاری ہو جائے تو ریا ان کی فرما بردار ہوگی۔ سالکین کی سیر علوی عالم بالا کی سیر کے لیے اس کا ذکر مفید ہے۔ البدیع کے معنی اور اس کے خواص۔ البدیع جل جلالہ نیا پیدا کرنے والا بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ اس کے خواص 5 ہیں۔ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے انشاءاللہ کشادگی نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جو کوئی نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن تک پڑھے گا تو جس کام کا ارادہ کرے یا جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ انشاءاللہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا۔ کسی غم یا اہم حاجت کے لیے 70
1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ غم رفع ہو جائے گا اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اس اسم کا باکثرت ورد کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جس کو وہ پہلے نہ جانتا ہو۔ الباقیوں کے معنی اور اس کے خواص۔ الباقیو جل جلالہ، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ خواص 5 ہیں۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ اس کی تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے اور اسے غم سے خلاصی نصیب ہوگی۔ جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روز یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا اور عاقبت آخرت میں بخشا جائے گا۔ جو اس اسم کو پابندی سے ہفتہ کے دن کسی وقت دشمن کی مغلوبی کی نیت سے باوضو بعد 2 رکعت نفل 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دشمن اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ جو اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد 113 بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، اسے اس منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکے گا، خواہ اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائیں۔ جو 100 بار یا باقی پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کے اعمال مقبول ہوں گے۔ الوارثو کے معنی اور اس کے خواص۔ الوارثو تمام چیزوں کا حقیقی مالک، وہ ذات جو قائم اور دائم ہے اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد زمین اور اس کی تمام چیزوں کا اصل مالک۔ خواص 3 ہیں۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث پڑھے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہر رنج اور غم اور سختی اور مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ خفیہ رازوں میں سے ہے۔ جو کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا، ہر طرح کی حیرانی اور پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے سب کام پر آئیں گے اور وہ امن میں رہے گا، اور انشاءاللہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ الرشیدو کے معنی اور خواص۔ الرشیدو جل جلالہ، سب کا رہنما، سب کو راہ راست دکھانے والا۔ خواص 5 ہیں۔ اس کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر سمجھ نہ آئے، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار یا رشیدو پڑھے، انشاءاللہ خواب میں تدبیر نظر آئے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہوں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ جو اس اسم مبارک کو مباشرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ فرزند صالح و پرہیزگار پیدا ہوگا۔ درست فیصلے کی طرف رہنمائی کے لیے اس اسم کو عشاء کے بعد 100 بار پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو عشاء کے بعد 100 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا عمل قبول ہوگا۔ الصبورو کے معنی اور خواص۔ الصبورو جل جلالہ، بہت برداشت کرنے والا، بڑا بردبار۔ اس کے خواص 7 ہیں۔ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حادثوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو کوئی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے، اس کا رنج دور ہو اور سرور حاصل ہو۔ تمام حاجات کے لیے اس کو 298
بار ہر روز پڑھے، جس کو درد، رنج یا مصیبت پیش آئے 33 بار اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی۔ جو آدھی رات میں یا دوپہر کو اس اسم کو پڑھنے کی معمول بنائے گا، اس کو دشمنوں کی زبان بندی، خوشنودی اور بادشاہ کی رضا مندی حاصل ہوگی۔ یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ اسم مبارک اہل مجاہدہ کا ورد ہے، اس کے ذریعے تمام ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، اور یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل کر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں بڑی خیر و برکت ہے۔ دنیا کی تمام مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں، وباؤں سے بچنے کے لیے ہر نام کی اپنی اپنی تاثیر ہے، اور ہر نام کو اس مقدار کے مطابق پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔